الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ اسے سیکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس زبان کے مفردات یاد ہوں۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد ہوں، اور اگر آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انگریزی الفاظ موجود ہوں۔ اس کے بعد آپ قواعد پڑھیں، اس کے بعد آپ گرامر وغیرہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے، کلمات ہی نہیں ہوں گے، اس زبان کے کلمات کو آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے تو قواعد کہاں پہ استعمال کریں گے، گرامر کہاں پہ اپلائی کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ پہلے آپ کو عربی الفاظ، انگریزی الفاظ وغیرہ یاد ہوں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، بلکہ نحمیر میں تو صاحب نحمیر نے تصریف کر دی کہ سب سے پہلے جو مرتبہ ہے وہ مفردات کا ہے۔ اگر کوئی عربی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ عربی مفردات یاد کرے، اس کے بعد علم صرف پڑھے، اس کے بعد علم نحو پڑھے۔ یہ ترتیب ہے۔ خیر، بدقسمتی سے آج اکثر طلباء گرامر تو پڑھتے ہیں، نحو صرف تو پڑھتے ہیں، لیکن عربی مفردات یاد نہیں کرتے۔ کتاب میں جہاں کہیں کوئی مشکل لفظ آتا ہے اسے حل کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ عربی مفردات یاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ عربی بول پاتے ہیں اور نہ ہی صحیح طریقے سے عربی سمجھ پاتے ہیں۔ خیر، اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد ہوں۔ اسی وجہ سے ہم ماہر رضویات علامہ حنیف رضوی صاحب کی کتاب واحد و جمع پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بے شمار کثیر مقدار میں عربی مفردات موجود ہیں، نیز ان کا معنی اور ان کی جمع کیا آتی ہے، کوئی لفظ ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے اسے بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ سننا بھی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، لیکن سننے سے یاد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کتاب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بار بار سنیں گے، امید ہے کہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فیض موت جمع افیاد۔ ابھی جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو کلمات پڑھ رہے ہیں، یہ فعل کے وزن پر ہیں اور ان کی جمع جو ہے افعال کے وزن پر آتی ہے۔ دیکھیے، فیض یعنی موت جمع افیاد۔ اس کے بعد ہے قدر یعنی عزت جمع اقدار۔ یہاں پہ قدر ہے، ایک نقطہ مٹ گیا ہے، قدر عزت جمع اقدار۔ اس کے بعد ہے قرء یعنی کلہوں کی نالی جمع اقراء۔ قرء کلہوں کی نالی جمع اقراء۔ قوس کمان جمع اقواس۔ قوس کمان جمع اقواس۔ قوع گیہوں وغیرہ کو خشک کرنے کی جگہ، یعنی جہاں پہ گیہوں وغیرہ خشک کرتے ہیں اسے قوع کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اقواع۔ کبد جگر جمع اکباد۔ کبد جگر جمع اکباد۔ کبش مینڈھا جمع اکباش۔ کبش مینڈھا جمع اکباش۔ کفء نظیر جمع اکفاء۔ کفء نظیر جمع اکفاء۔ قور امامے کا پیچ جمع اکوار۔ قور امامے کا پیچ جمع اکوار۔ کیل ناپنے کا آلہ، کیل ایک آلہ ہے جسے ناپتے ہیں، کیل ناپنے کا آلہ جمع اکیال۔ لحظ آنکھ کا اندرونی حصہ جمع الحاظ۔ لحظ آنکھ کا اندرونی حصہ جمع الحاظ۔ لص یعنی چور جمع الصاص۔ لص میں حروف اصلیہ لام صاد ہیں، ٹھیک ہے۔ لص یعنی چور جمع الصاص۔
لفظ کلمات جو بولے جائیں، انسان کی زبان سے جو نکلے، انسان جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کلمات جو بولے جائیں، جمع الفاظ، لفظ کی جمع الفاظ آتی ہے۔ لوح یعنی تختی، جمع الواح، لوح تختی جمع الواح۔ لوز پہاڑ کا کنارہ، جمع الواز، زال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لوز پہاڑ کا کنارہ، جمع الواز۔ لون رنگ، جمع الوان، لون رنگ، جمع الوان۔ معقن چشم، جمع امعاقن، معقن چشم، جمع امعاقن۔ اس کے بعد ہے مجدن بلندی، جمع امجادن، مجدن بلندی، جمع امجادن۔ مرتن جنگل میں، جنگل جس میں سبزی نہ ہو، وہ جنگل جس میں سبزی نہ ہو اسے مرتن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے امراتن۔ مرتن جنگل جس میں سبزی نہ ہو، جمع امراتن۔ مردن بیماری، جمع امرادن، مرض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مردن بیماری، جمع امرادن۔ مرعن گھاس، جمع امراعن، مرعن گھاس، جمع امراعن۔ مرقن ڈھکی ہوئی روٹی، جمع امراقن، مرقن ڈھکی ہوئی روٹی، جمع امراقن۔ مرنن نرم کھال، جمع امرانن، نرم کھال کو مرنن کہتے ہیں۔ مرنن نرم کھال، جمع امرانن۔ معین آت، جمع امعاؤن۔ آخر میں یا ہے جو کہ الف کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، الف جمع کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گئی ہے۔ معین آت، جمع امعاؤن۔ منن احسان، جمع امنان، منن احسان، جمع امنان۔ منن فعلن کے وزن پر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو مشدد کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مشدد حرف ہوتا ہے اصل میں وہ دو حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے منن میں نون مشدد ہے تو یہ گویا کہ دو نون کا مجموعہ ہے۔ تو جو مشدد حرف ہوتا ہے اس میں گویا کہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو جب پہلا نون ساکن ہوا تو کیا ہوا؟ من نون، ٹھیک ہے۔ من نون احسان، جمع امنان۔ میتن مردہ، جمع امواتن، میتن مردہ، جمع امواتن۔ موجن لہر، جمع امواجن، موجن لہر، جمع امواجن۔ مالن دولت، جمع اموالن، مالن دولت، جمع اموالن۔ نبضن دل اور شریان کی حرکت جس سے صحت اور مرض پہچان جائے، اس کی جمع ہے امبادن۔ نبضن دل اور شریان کی حرکت جس سے صحت اور مرض پہچانا جائے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے امباد۔ نبل تیر، جمع امبال، نبل تیر، جمع امبال۔ نجل اولاد، جمع انجال، نجل اولاد، جمع انجال۔ نحو جانب، انحاء جانب کنارہ، نحو کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے جانب۔ نحو جانب، جمع انحاء۔ آخر میں واو تھا جو کہ الف جمع کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گیا۔ نحو جانب، جمع انحاء۔ نخ لمبا فرش، جمع انخاخ، نخ لمبا فرش، جمع انخاخ۔ ندح کشادگی، جمع انداح، ندح کشادگی، جمع انداح۔ نذب لقب، جمع انذاب، نذب لقب، جمع انذاب۔ نزح گدلا پانی، جمع انزاح، نزح گدلا پانی، جمع انزاح۔ نضر ضاد کے ساتھ، نضر یعنی چاندی، جمع انضار، نضر چاندی، جمع انضار۔ نطع چمڑے کا فرش جو مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے اسے نطع کہتے ہیں۔ چمڑے کا وہ فرش جس سے مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے اسے نطع کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انطاع۔ نطع چمڑے کا فرش جو مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے، جمع انطاع۔ نغمن گانے میں سور، یعنی گانے کا جو سر ہوتا ہے اسے نغمن کہتے ہیں، اردو میں نغمہ بھی کہتے ہیں۔ نغمن گانے کا سر، جمع انغام۔
نقفن گودے دار ہڈی جمع انقا، گودے دار ہڈی کو نقفن کہتے ہیں، اس کی جمع انقاء آتی ہے۔ نقفن گودے دار ہڈی جمع انقاء۔ نوعن ستارہ جو مائل بغروب ہو، یعنی جو ستارہ غروب ہونے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، اسے نوعن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انواع۔ نوعن ستارہ جو مائل بغروب ہو جمع انواع۔ نوفن بلند کوہان جمع انواف، نوفن بلند کوہان جمع انواف۔ نوقن تھوڑی سرخی جمع انواق، نوقن تھوڑی سرخی جمع انواق۔ نہرن ندی جمع انہار، نہرن ندی جمع انہار۔ قرآن پاک میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، نہرن ندی جمع انہار۔ وطدن میخ جمع اوتاد، وطدن میخ جمع اوتاد، کیل میخ اس کو کہتے ہیں وطدن۔ وجرن پہاڑ میں غار کے مانند اوجار، وجرن پہاڑ میں غار کے مانند اوجار، پہاڑ میں جو غار کی طرح ہوتا ہے اسے وجرن کہتے ہیں، پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے گویا کہ اسے وجرن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اوجار۔ وخمن سست جمع اوخام، ٹھیک ہے، وخمن سست جمع اوخام، یہ وجمن ہوگا، وخمن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جمع میں اوجام لکھا ہے اور یہاں پہ واحد جو ہے اس میں وخمن لکھا ہے، لیکن اصل میں ہے یہ وجمن، وجمن سست جمع اوجام، وجمن سست جمع اوجام۔ وربن عضو جمع اوراب، وربن عضو جمع اوراب، عضو کے لیے وربن بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے کلمات بھی ہیں اور وربن بھی استعمال ہوتا ہے۔ وربن عضو جمع اوراب۔ اس کے بعد ہے وردن زعفران جمع اوراد، وردن زعفران جمع اوراد۔ ورسن پائخانہ جمع اوراس، ورسن پائخانہ جمع اوراس۔ ورقن چاندی کا سکہ جمع اوراق، ورقن چاندی کا سکہ جمع اوراق۔ وزن مثقال جمع اوزان، وزن مثقال جمع اوزان۔ وسقن 60 سا جمع اوساق، وسقن ایک پیمانہ ہے، ایک 60 سا کو وسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وسقن 60 سا جمع اوساق۔ وطبن دودھ کی مشک جمع اوطاب، وطبن دودھ کی مشک جمع اوطاب۔ وعصن نشان جمع اوعاس، وعصن نشان جمع اوعاس۔ نشان کے لیے اور بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں، علم بھی استعمال ہوتا ہے، علم کا معنی بھی نشان ہوتا ہے، اس طرح نشان کے لیے علامتن بھی استعمال ہوتا ہے، علم سے مؤنث بناتے ہیں علامتن، ٹھیک ہے، آیتن بھی استعمال ہوتا ہے، خیر۔ وعصن نشان جمع اوعاس۔ وغبن ردی سامان، اوغاب جمع اوغاب، وغبن ردی سامان جمع اوغاب۔ وغدن بے وقوف جمع اوغاد، وغدن بے وقوف جمع اوغاد۔ وہمن دل میں جو خطرے گزرے، دل کے خیالات، دل میں جو خطرے گزرتے ہیں اسے وہم کہتے ہیں، وہمن دل میں جو خطرہ گزرے جمع اوہام۔ حجمن بڑا پیالہ جمع احجام، حجمن بڑا پیالہ جمع احجام۔ ہم ان پرانا بوسیدہ کپڑا، پرانا بوسیدہ کپڑے کو ہم ان کہتے ہیں، ہم ان پرانا بوسیدہ کپڑا جمع امہاؤن۔ حول خوف جمع احوال، حول خوف جمع احوال۔ یوم دن جمع ایام۔ اب یہاں سے دوسرے کلمات شروع ہو رہے ہیں، یعنی واحد جو ہے فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کی جمع فعالن کے وزن پر آتی ہے، یعنی ایسے کلمات شروع ہو رہے ہیں جن کا واحد فاعلن کے وزن پر ہے اور جمع فعالن کے وزن پر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔